یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کر لے؟ ہم نشیمنوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک دن حضور کی محفل میں ہم سب تھے تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم لوگ 1000 نیکیاں کر سکتے ہو دن میں؟ یعنی ایک دن میں 1000 نیکی کر سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام میں سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ 1000 نیکیاں تو ہم کیسے کر پائیں گے، تو بہت زیادہ ہے، 10 ہو، 12 ہو، 15 ہو، 100 ہو تو وہاں تک ممکن ہے کہ یا رسول اللہ ہم کر لیں گے، لیکن یہ تو 1000 نیکیوں کی بات ہے تو سرکار علیہ السلام ہم سے کیسے ہو پائے گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائے گی۔ کتنا آسان عمل میرے آقا نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا کہ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور اللہ کا ذکر کرو، ذکر کی برکت سے اللہ 1000 نیکی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کی، اب دیکھیے یہ تو نیکیوں کی بات، آگے دیکھیے، اور اس کی 1000 خطائیں بھی معاف کر دی جائے گی۔ اب ہم اور آپ، میں نے کئی بار عرض کیا کہ قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں تو بھی گناہ ہوتا ہے، بولتے ہیں تو بھی گناہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم کس طریقے سے رہتے ہیں، ہمارا رہنا سہنا، دیکھنا اٹھنا بیٹھنا، اگر آپ صحیح معنوں میں غور و فکر کرو تو ہر جگہ پہ ہم سے خطائیں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ بھئی ہم نماز پڑھ لیتے ہم سے کوئی خطا نہیں ہوتا، نہیں، بہت ساری خطائیں ہم سے ہوتی، ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے ایسے عمل ضرور کر لیا کرے کہ کم از کم ثواب بھی ملے گا اور ہماری جو خطائیں ہیں وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اور بڑا آسان عمل ہے، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، میں نے یہ بھی بات کئی بار عرض کی ہے کہ جب بھی آپ اس طریقے کا کوئی ذکر کرے تو بڑی توجہ کے ساتھ کرے۔ وہ ایسا نہیں کہ آپ نے وہ تسبیح، ابھی تو کیا وہ ڈیجیٹل تسبیح نکل گئی ہے، لوگ ایسے گھماتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، چائے کی دکان پہ بھی آپ بیٹھے ہو تو بھی آپ کی تسبیح چل رہی ہے، اور اب تو کیا بائک پہ بھی لوگ تسبیح چلاتے، گاڑی بھی چل رہی، یہ ورد ہو رہا ہے لیکن ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ کیا مطلب؟ خالی آپ کی گنتی تعداد پوری ہو رہی ہے، ذکر کے لیے جہاں تک میرا وجدان کہتا ہے کہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شریر کا ایک ایک حصہ ان گھڑی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو آپ کی نگاہ کہیں اور ہے، اب آپ کی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشارہ کرتے ہم، تو اس طریقے کا ذکر کارآمد نہیں ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل دیکھیے، اس کو آسانی سے آپ ایسے سمجھے کہ جب کوئی ڈاکٹر ہم کو ٹریٹمنٹ دیتا ہے اور جب وہ ہم کو بتاتا ہے آپ کو یہ بڑی دھیان سے کرنا ہے، جیسے ایک بوتل چڑھایا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو میں نے جو ناپ رکھا ہے وہ بڑھانا مت، کم بھی مت کرنا، تو ہم کتنا دھیان رکھتے ہیں۔ اچھا، وہ بتا دیتا ہے کہ جیسے ہی پورا ہو آپ ہم کو آواز لگانا، تو ہم کتنی توجہ رکھتے اس پہ۔ یعنی ایک آدمی ہم بٹھا دیتے، اسپیشلی طور پر ایک آدمی بٹھاتے ہیں کہ بھئی اس پہ نظر رکھے، ختم ہو جائے فوراً ہم آواز لگاتے کہ بھئی بوتل ختم ہو گیا۔ تو جب ایک جسمانی غذا کے لیے، جسمانی تندرستی کے لیے ہم اتنے الرٹ ہیں تو یہ تو روحانی غذا تو اس سے زیادہ اہمیت والی ہے، تو اس میں بھی اتنا الرٹ رہنا چاہیے کہ
بالکل آپ توجہ کے ساتھ وہ عمل کریں. اور ایک جگہ تو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماتن پورے جسم کے ساتھ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اگر آپ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں اور اگر اللہ کی رحمتیں پھر بھی نہیں برستی ہے، یہ میں مان ہی نہیں سکتا ہوں. بزرگ فرماتے کہ آپ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی رحمتیں نہ برسے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نام میں وہ اثر ہے. پہلے کے بزرگان دین آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، بھائی ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے یہ پڑھ کے یہ دم کیا تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو آخر ایسا کیوں؟ تو وہ ان کے عملیات، ان کے وظائف، ذکر وغیرہ میں بڑی توجہ ہوا کرتی تھی. اب آج ہم اور آپ جو ذکر تو کر رہے، ہم بھی پڑھ رہے، ہم بھی عملیات کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لے رہے، سب کچھ کرتے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی اس پر توجہ نہیں ہوتی. تو اس پر اتنی اب بہت سارے لوگوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد میں بیان چل رہا ہے، جمعہ کے دن بیان بھی سن رہے ہیں، اب تسبیح پڑھ رہے ہیں. حالانکہ کام اچھا ہے، لیکن اب وہ تسبیح بند کر دو یا تو بیان مت سنو. ہوتا ہے بہت سارے لوگ، آپ جمعہ کے دن دیکھیے بیان چل رہا ہے، جو مسجدوں میں بیان ہو بھی رہا ہے وہ بھی سن رہے اور تسبیح بھی گھما رہے. اس کی برکت نہیں ہوگی. ذکر آپ کر رہے ہو لیکن اس کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی. تو اس کی برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ بالکل ہمارے جو اکابر بزرگان دین ہیں، وہ کمروں میں جا کے، تنہائی میں جا کے، کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ پر جا کر کے وہ ذکر کرتے تھے. سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں گئے تھے جہاں پہ کوئی نہیں، انسان تو بہت دور کی بات ہے، وہاں جانور بھی نہیں آتے تھے. جب جا کے آپ نے ذکر کیا تھا، اور پھر جب آپ کئی مہینوں کے بعد جب آپ آئے تو کسی نے پوچھا غوث پاک آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ آپ کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی؟ کیا ہوتی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی شان وہ ہے کہ آپ کو سیدھا اللہ رب العزت کھلاتا تھا اور قسمیں دے دے کے کھلاتا تھا، غوث پاک کھاؤ، غوث پاک کھاؤ. یہ ذکر اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت آپ پر اتنی برسے. لیکن اب ہم اور آپ جو کرتے ہیں بالکل اچھا، ہاں ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آپ بھی جنگل میں چلے جائے، آپ بھی کمرہ بند کر لیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے جب آپ بیٹھے کہیں بھی، چاہے مسجد میں، گھر میں، یا کہیں بھی آپ بیٹھے، توجہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں. پھر آپ دیکھیں اللہ کی کتنی برکتیں برستی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، آپ تو دہلی میں رہتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک دوسرے بزرگ تھے، وہ دریا کے اس پار رہتے تھے. کوئی دریا آتا تھا بیچ میں اور اس پار رہتے تھے. واقعہ بہت لمبا ہے لیکن اصل بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان کی زبانوں میں جو اثر تھا نا، وہ یہی سب ذکر کی برکت، لیکن ان کے ذکر کے طریقے الگ ہوا کرتے. تو باورچی کو کہا کہ جاؤ یہ ٹیفن لے کے جاؤ اور جو دریا کے اس پار بزرگ ہیں ان کو دیا نا. اب خادم نے پوچھا کہ حضور بیچ میں تو دریا آتا ہے، اب وہ دریا پار کیسے کیا؟ اس وقت کشتیاں وشتیاں نہیں تھی، یعنی وہاں کی بات ہے، وہاں کشتی وغیرہ نہیں تھی. تو کہا حضور وہ پار کیسے کیا جائے؟ تو کہا کہ آپ کہہ دینا دریا سے. نظام الدین اولیاء کیا کہتے ہیں؟ دریا سے کہہ دینا کہ دریا تجھے قسم ہے اس مرد قلندر کی جس نے شادی نہیں کی ہے. جس نے، اب وہ باورچی حیران یار، یہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اس کی قسم کہ جس نے شادی نہیں کی ہے، تب ان کا تو سب کچھ ہے، پورا خاندان، کنبہ، قبیلہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کہا چلو انہوں نے بولا ہے تو چلے جاتے. واقعہ کافی لمبا ہے، اصل بات اب تک. پھر دریا کے پاس گئے، دریا اس نے پار کر دیا، راستہ ہو گیا. جب اس نے بولا نا کہ دریا تجھے اس کی قسم اس مرد قلندر کی جس نے شادی نہیں کی، دریا میں دو راستے ہو گئے، دریا میں دو راستے ہو گئے. چلے گئے. ادھر جا کے دیکھا تو ایک فقیر تھے، ان کو ٹیفن دیا، کھانا وانا کھلایا. پھر جب واپس آنے لگے تو نے کہا ادھر سے تو یہ وظیفہ تھا، اب ادھر سے کیا؟ تو ان کو پوچھا کہ حضرت اب واپس جانا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، دریا سے کہہ دینا کہ اس مرد قلندر کی قسم جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے. اب وہ حیران یار، انہوں نے میرے سامنے تو پورا ٹیفن کھایا ہے لیکن کہتے کھانا نہیں کھایا، اس کی قسم. پھر بھی کہا چلو یہ بولتے ہیں تو ان کی بات بڑی اونچی ہوتی ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کی باتیں الگ ہوا کرتی ہے. دریا کے پاس آیا، کہا کہ اس کی قسم جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے. دریا میں راستہ ہو گیا، نکل گئے. اب بات یہ ہوئی، وہ پریشان.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا کہ حضور آپ نے کہا کہ جس نے شادی نہیں کی، اور حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا کنبہ قبیلہ سب کچھ ہے، اور ادھر انہوں نے کہا کہ جس نے کھانا نہیں کھایا اس کی قسم، تو انہوں نے میرے سامنے ہی تو کھانا کھایا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس ویکھیا کو سمجھایا کہ انہوں نے جو کھانا کھایا تھا وہ کھایا تو تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے کھایا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھایا تھا، اور اس لیے کھایا تھا تاکہ شریر میں اتنی طاقت آ جائے کہ جس طاقت کے بلبوتے پر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر سکے۔ انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یعنی اس بات کو میں آپ کو رکھ کے اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا عمل اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کوئی بھی ورد و وظائف ذکر آپ ایسے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہو۔ آگے سماعت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جیسے ناتوا لوگوں کو کم ذکر کرنے پر بھی بے شمار نیکیاں عطا فرمانے کا میرے آقا نے مزدِ جاں فضا سنا دیا، اور یہی نہیں بلکہ 1000 گناہوں کی معافی کا پروانہ بھی عطا فرمایا۔ لہٰذا ہو سکے تو کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی